تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے برسہ برس کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو راہ راست ملی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین نازل فرمایا ہے، ہم ساری انسانیت کے لیے وہ دین اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے خیر ہے۔ اسی دین میں ساری انسانیت کی ہدایت ہے اور اسی دین کی پیروی میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ محترم حضرات، سورۃ البقرہ کی اس آیت کی روشنی میں آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے خطاب کیا، جس میں ہم سب شامل ہیں، اور خطاب کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اس کی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اسی آیت میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تم اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بن جاؤ گے، لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری یہ جو صورتحال ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج ساری انسانیت اپنے خالق اور مالک کو بھلا بیٹھی ہے، بھول چکی ہے، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہدایت دی، تو ایسے انسان، ایسے لوگ یقیناً شیطان سے، دنیا کے فریب سے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، کمانے میں، جمانے میں، عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، یقیناً ایسے سارے انسان خسارے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ لوگوں کی اکثریت یا اپنے مسلم معاشرے کے اگر حالات کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ ان میں کے اکثر مسلمانوں کو، اکثریت کو یہ ہوش نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات اور دن میں 5 وقت اس کی عبادت کرنے کا، بالخصوص عبادت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رات اور دن کی 5 نمازوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نہ ہم نمازی بنے، نہ پرہیزگار بنے، نہ متقی بنے، نہ عابد بنے، نہ زاہد بنے، اور نہ ہی عالم بنے، نہ ہی طالب علم بنے، نہ داعی بنے، نہ مجاہد بنے، نہ مفسر بنے، نہ مترجم بنے، تو آخر کیا بنے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی اس صورتحال پر کہ وہ قوم، وہ ملت جن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور سارے انسانوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل کریں۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک وسیع تصور ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کا۔ عبادت شوق بھی ہے، خوف بھی ہے، عبادت محبت بھی ہے۔ کس سے؟ اس مالک سے، اس خالق سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی لیے تو اللہ نے سارے انسانوں کو حکم دیا، اے انسانوں، سارے انسانوں سے اللہ نے کہا کہ تم عبادت کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ جب آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں مجموعی طور پر سارے انسانوں سے اللہ نے حکم دیا ہے عبادت کرنے کا۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو، ایمان والے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی، اپنی درخواست پیش کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا، اور اہل ایمان کو جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، بالخصوص خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آسمان کی ساری اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب کے لیے تو سب سے پہلے ہی قرآن کا جو دیباچہ ہے، قرآن کا جو انٹروڈکشن ہے، قرآن کا جو خلاصہ ہے،
سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا گیا، جس میں ہم رات اور دن 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ، باقی رکھ۔ کیا ہم قرآن کی، اللہ کی کتاب کی سب سے پہلی سورت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ توفیق ہم کو ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی؟ ان ساری باتوں پر آج ہمیں غور کرنا ہے۔ کتنے برس ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا، کتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، اس کی فکر نہیں کی۔ کتنے سال، کتنے مہینے بیت گئے، یا کبھی فکر بھی نہیں ہوئی کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سیکھنا ہے۔ نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، 1-2 افراد کی ہے، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا آج کا خطاب سورۃ البقرہ کی آیت 21 کی روشنی میں سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج ہمارے اندر برائیاں ہیں، آج ہمارے اندر جرائم ہیں، ہمارے بڑوں میں بھی ہے، ہمارے چھوٹوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ تقویٰ صرف رمضان میں اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے تو صرف رمضان کے مہینے میں ڈرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہم کو احتیاط سے گزارنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اتنا ماشاءاللہ ہم نے پرہیز کیا کہ حلال بھی نہیں کھاتے تھے۔ حلال روزی ہے لیکن دن کا وقت ہے، دن ہے، نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ ہم روزے سے ہیں، ہمیں ڈر تھا اس وقت، ہم ڈرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا ہمارے لیے ممنوع کر دیا، منع کر دیا ہے، ہم نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو محدود کر دیا، شارٹ کر دیا 1 مہینے کے لیے، کہ بھائی 1 مہینے تک اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد جو چاہے وہ کرو۔ ہماری طبیعت، ہمارا دل جو چاہے وہ کرے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے بڑے جو ہم کو بتائے ہیں بس اسی پہ ہم کو چلنا ہے۔ عملی طور پر ہم کو قرآن اور حدیث کے بارے میں نہ غور کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ زندگی گزر رہی ہے بس ایسی، جانوروں سے بدترین گزر رہی ہے ہماری، جانوروں سے بدترین زندگی ہے ہماری۔ اگر ہم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں ہے، دلیل سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بہت سارے انسانوں کو، کیونکہ ہماری آج کی گفتگو ٹاپک بہت سارے انسانوں سے ہو رہی ہے، گرچہ کہ یہاں پر تھوڑے ہیں لیکن ہماری گفتگو
اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں. کون سے لوگ؟ صرف اس علاقے میں رہنے والے، انڈیا میں رہنے والے، بارکس میں رہنے والے اتنے ہی؟ پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک بھی انسان ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سورۃ البقرہ کی آیت 21 خطاب کر رہی ہے. جتنے بھی انسان ہیں تو اسی انسانوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی. کون ہے؟ ہم سب کا خالق اور مالک اس نے زمین و آسمان بنائے، یہ دھرتی بنائے، یا آکاش بنائے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا اسی نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. اور تو اور اس کے ایکول، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے عبادت کو نہیں سمجھ کر اللہ کو رسول کے ساتھ ملا دیا. نہیں ملا دیا. اللہ رسول دونوں ایک. بات کہوں تو بہت طویل ہو جائے گی. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہنے لگا انشاءاللہ وشیتا، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو، جیسا لوگ بولتے بھائی اگر آپ چاہے تو یہ کام ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے. آپ نے فرمایا اے شخص، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے؟ اجعلت للہ ندا، اللہ کے ساتھ میرے کو برابر کر دیا ہے؟ نہیں. آپ نے فرمایا کہ کہنا ہے تو ایسے کہو انشاءاللہ ثم ان شئت، اگر اللہ نے چاہا پھر اس کے بعد آپ نے چاہا. ملانا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ. مشیت میں اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ نبی بھی چاہتے ہیں، نبی جو چاہے ہوتا ہے. یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کی اصلاح ہونا ہے. ایسے ایک ہی نہیں، ہزاروں باتیں ہیں. عقیدے کی بنیادی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ عقیدے کے ٹاپک کو اگر چھیڑا جائے، ایک ایک سبجیکٹ کے ایک ایک جز کو دیکھا جائے تو ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف ہے. میں آج تک کیا سمجھ رہا تھا؟ تو عرض کرنا یہی ہے کہ آج ہم بہت دور ہو گئے ہیں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے. بہت دور ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں اسے. کیا یاد رہا؟ کبھی غفلت سے، غلطی سے جمعہ پڑھ لیے، پھر جمعہ آنا تو مسجد میں داخل ہونا. ایک مسلمان رات اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. مسلمان، ایسے مسلمانوں کی حاضری ہوا کرتی تھی ہر نماز میں اٹینڈنس ہوتی تھی. عبادت تو کر رہی نہیں ہم. قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھیے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا حکم ہوگا، سجدہ کرنے کا حکم ہوگا. سارے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، چاند سورج کی پرستش و عبادت کرتے تھے، مرشدوں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات میں انہوں نے اپنا بڑا سمجھ لیا تھا، ان کی
عبادت کرتے تھے اور ان کی پیٹھ یہ لوگ کیا ہے سجدہ نہیں کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ سورہ قلم کی اس آیت میں ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا جو مسلمان تو تھے لیکن کبھی جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے یا پھر نماز سے غفلت برتتے تھے, سجدہ نہیں کیا کرتے تھے, رکوع نہیں کیا کرتے تھے, یعنی بألفاظ مختصر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو ان کی پیٹھ تختے کی مانند سخت ہو جائے گی. جبکہ دنیا میں صحت مند تھے, اچھے تھے, صرف عبادت نہیں کرتے تھے, عبادت کے علاوہ سب کرتے تھے. رات اور دن میں مشقت کرتے تھے, بہت مشقت, بڑی محنت ہوتی تھی. 50 مرتبہ 100 مرتبہ اٹھ بیٹھ کرتے تھے. اور آج تو مت پوچھیے, نوجوان طبقہ اپنی باڈی کو دکھانے کے لیے جم میں جا کر کتنے مرتبہ اٹھ بیٹھ کرتا ہے, کتنے مرتبہ جھکتا ہے, کتنے جم میں جا کر 100 مرتبہ 500 مرتبہ ڈن مارنا آتا ہے, بیٹھک کرنا آتا ہے, جھکنا آتا ہے, پورا اپنی باڈی بنانا آتا ہے. لیکن رات اور دن میں صرف 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں آتا. ہر پہلو کو دیکھ لیجیے آپ, ہماری صورتحال آج کیا ہے. تو میں آپ کو ایک آیت پیش کر کے بتا رہا تھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا, شاید یاد ہوگا آپ کو یا بھول گئے ہیں تو پھر ریمائنڈ کرتا ہوں. ایک آیت میں نے پڑھی تھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. بڑی فکر مند, بڑے غور سے سنیے آیت. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ہم قرآن بھی نہیں سنتے, سمجھتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, اور عمل کر بھی رہتے ہیں تو اللہ کے اس کلام کو, اس قرآن کو کیا کرتے ہیں, اللہ کے بندوں تک اس کے پیغام کو نہیں پہنچاتے, اس کی باتوں کو نہیں پہنچاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہم نے بہت سارے انسانوں کو صرف دوزخ کے لیے ہی پیدا کیا. کیا کہا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں میں انسان بھی ہے, جن بھی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, یقیناً ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو دوزخ ہی کے لیے پیدا کیا. دوزخ کے واسطے ہی بنایا ہے, جہنم میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے. کس کو, اکثریت کو, زیادہ میجارٹی. تو زیادتی میجارٹی دوزخ میں جانے والی ہے, یہ کنفرم ہے, یہ بات قرآن حدیث سے مکمل طور پر. جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے. تو دعا کریں اللہ توفیق دے ہم سب کو سچے پکے مسلمان بننے کی, جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے مسلمان بننے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے. ورنہ ہمارا آج کا یہ دور, یہ فتنوں کا